حضرت سیدنا بلال فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ ایمان ہے حضرت بلال کا واقعہ۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ میں کمزور تھا، اپنے آقا کا وہ کیا کہتے ہیں آٹا چکی چلاتا تھا، چکی میں دانے ڈال کر آٹا نکالتا تھا، چکی چلا رہا تھا، جسم میں بخار تھا، سخت بخار تھا، تکلیف کی شدت تھی کہ وہ چکی میرے ہاتھ سے چل نہیں رہی تھی۔ شدت کی وجہ سے میں کرنے لگا، میں پکارنے لگا، ہے اللہ کوئی مدد کرنے والا ہو، ہے اللہ کوئی میری سنبھال لینے والا ہو، کوئی بندہ آئے جو میری مدد کرے۔ پکار رہا تھا، کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ہی دروازہ کھلا تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا کا مولا میری نگاہوں کے سامنے تشریف نظر جو پڑی، ایک نظر دیکھ کر میں حضور کے چہرے پر فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ میں جانتا نہیں تھا کہ یہی آخر الزمان نبی ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، کیوں رو رہے ہو، کیا ماجرا ہے؟ عرض کرنے لگا کہ آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ حضور نے فرمایا، اے بلال جانتے نہیں ہو میں محمد ہوں۔ ہاں، بلال کہنے لگے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، میں ہی اللہ کا رسول ہوں۔ کیوں تشریف لائے ہو میرے آقا، کیوں یہاں غریب خانے پر آئے ہو؟ حضور نے فرمایا کہ تیری آہو بکا آسن کر تیری مدد کرنے کے لیے آیا۔ جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اس کا حال بھائی حسنین کا نانا ہوتا ہے۔ قائد آباد والو، میرے دوستو، میرے بھائیو، اگر آج بھی دنیا والوں کے دروازے بند ہو جائیں، کوئی مدد کرنے والا ہو، تنہائی میں بیٹھ کر رات کے وقت مدینہ کی طرف منہ کر کے پکار کر دیکھو، یا رسول اللہ کہہ کر تو دیکھو، آقا کو بلا کر تو دیکھو، آج بھی میرے آقا کرم فرماتے ہیں، عنایت فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بلال سو جاؤ، بستر پر لیٹ جاؤ، تمہاری تیمارداری کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ چکی نہیں چلاؤں گا تو مالک مارے گا، لڑے گا، ناراض ہوگا۔ حضور نے اشارہ کیا، چکی خود بخود چلنے لگ گئی ہے۔ بلال حیرت میں پڑ گیا، عجیب بات ہے، کوئی چکی چلا ہی نہیں رہا، خود بخود چکی کس طرح چل رہی ہے؟ آقا نے حضرت سیدنا بلال کے سر کو دبایا، بخار کا علاج کیا۔ آقا نے فرمایا بلال آج تمہاری چکی یہ دانے مکمل ہو گئے، آٹا تیار ہو گیا، کل میں پھر تشریف لاؤں گا، جتنا بھی آٹا ہوگا میں دانے پیس لوں گا، میں چکی چلا لوں گا، تم آرام کرو۔ دوسرا دن ہوا ہے، حضرت بلال انتظار میں چکی کو چلا رہے ہیں، اب مالک کی پرواہ نہیں ہے، اپنے مالک کی آقا کی پرواہ نہیں ہے، نگاہیں دروازے پر لگی ہیں، کب رحمت للعالمین آئیں گے، فتوحا والا چہرہ آئے گا، دیکھ کر دل کو ٹھنڈا کروں گا، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے حضور تشریف لاتے ہیں، حضرت بلال قدموں میں گر جاتے ہیں، یا رسول اللہ میرے آقا چکی میں خود ہی چلا لوں گا، بس ہاتھ سامنے لائیے، بیعت کرواؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بلند آواز سے کہیے لا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضور تو ایمان کی دولت عطا کر کے چلے گئے، لیکن حضرت بلال اب چکی بھی چلا رہے ہیں،
अहद और अहमद का नाम भी ले रहे हैं, सुभान अल्लाह, आका का नाम भी लेते जा रहे हैं, अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह की तराने भी गाते जा रहे हैं। वक्त गुजरता रहा, अचानक इसके आका उमैया बिन खलफ गालिबन उनके कानों पर हजरत बिलाल की आवाज पड़ती है। फौरन आए बिलाल, ये क्या कह रहे हो? उसने कहा कि मानो न मानो ने भी मुसलमान हो गया हो। बिलाल सिर कदम कर दिया जाएगा, मारे जाओगे, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ कर रख देंगे। हजरत बिलाल ने कहा ये तो एक जान है, अगर हजारों जाने होती एक एक करके अपने आका के नाम पर कुर्बान करवा जाना। हजरत बिलाल के पैर में रस्सी बांध कर खींचते हैं, मक्का की संगात सरजमीन पर पीठ को नंगा करके हजरत बिलाल को मक्का की सरजमीन पर घसीटा जाता है। ए बिलाल, एक बार कह दो कि मैं मोहम्मद मुस्तफा का दीन छोड़ देता हूँ। हजरत बिलाल ने कहा बिलाल मर तो सकता है लेकिन नबी का दीन नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, ये होती है मोहब्बत, ये होता है इश्क। आका करीम ने इनायत तो फरमाई, बिलाल मोमिन तो बन गए, लेकिन ईमान की पुख्तगी देखिए कि जान जाने का खतरा नहीं है, सिर जाने का खतरा नहीं है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आप राजी रहे, हुजूर आप राजी रहे, हम भी इसमें राजी है, राजी है। समझ में आई बात आपको भाई? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहता है सिर दा सौदा कर बैठे आलमाई तेरे लगिया दिलिया नाल अरबी तेरे लगिया असा इश्क दा कलमा भर बैठे सिर दा सौदा कर बैठे। हजरत खुबैब को तपते हुए अंगारों पर लेटाया, पीठ के पीछे अंगारे चमड़ी को जलाने लगे, चर्बी पिघलने लगी और वहां से धुआं निकल रहा था। खुबैब नबी का दीन छोड़ोगे कि नहीं? उसने कहा कि ये तो एक चमड़ी है, उधेड़ कर रख दो, दूसरी चमड़ी आ जाए फिर जला दो, तीसरी चमड़ी आ जाए फिर जला दो। लेकिन खुबैब मर तो सकता है, नबी का दीन नहीं छोड़ सकता। आका के नाम पर सिर कुर्बान करने का मतलब ये है कि जान चली जाए लेकिन दीन और ईमान न जाए। आका के फरमान पर सिर तो चला जाए लेकिन हुजूर के दीन को नहीं छोड़ेंगे। यकीनन